قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں اور ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ، ہماری یہ مجال کہاں تھی کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنائیں؟ آپ نے خود ہی انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ آپ کی یاد بھول گئے اور ہلاکت زدہ ہو کر رہ گئے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیوں گمراہ کر ڈالا؟ انسانوں میں سے جو ان جنوں کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اس پر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ناظرین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا، اے فلاں شخص، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت عطا نہیں کی تھی؟ تجھے سرداری سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے اپنی قوم پر حکمرانی کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جس سے تو 1/4 معاوضہ وصول کرتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں میرے رب، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو مجھ سے ملنے پر ایمان رکھتا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب، میں تیری ذات پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ کیا۔ وہ آدمی جہاں تک ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا اور اپنے بارے میں اچھی باتیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم ابھی تمہارے خلاف گواہ لاتے ہیں۔ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو حکم دیں گے کہ وہ گواہی دے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بندے کے اعمال کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے مہیا کریں گے تاکہ بندے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ کافر اور مشرک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی عدالت میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کا ساتھی فرشتہ عدالت میں عرض کرے گا، اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے جو بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔ حکم ہوگا، حق سے اناد رکھنے والے، نیکی سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں پڑنے والے ہر کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنائے بیٹھا تھا اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دو۔ میدان حشر میں ہر نبی کو پانی کا ایک حوض دیا جائے گا جس پر اس کے امتی آ کر پانی پئیں گے۔ حوض کوثر کا پانی سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیں گے۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، جس حوض کا آپ ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض پر فقراء و مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں سے پانی پیوں گا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء و مہاجرین ہوں گے، کرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نام میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے امراء کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ جس نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔